السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ میرے والد شتر بان تھے۔ شہر جا کر مزدوری کرتے تو ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ابا کے پاس زمین تھوڑی سی تھی، لیکن بیلوں کی جوڑی نہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین کا ٹکڑا بنجر پڑا تھا۔ اگر بیل ہوتے تو ہل چل جاتا۔ ایک روز ابا اونٹ گاڑی پہ ریت بھر کے شہر لے گئے، جہاں ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ وہاں ان کی ملاقات لیاقت مستری سے ہوئی، جو بیلوں کی ایک جوڑی کا مالک تھا، لیکن ان کو فروخت کرنا چاہتا تھا۔ ابا نے کہا، تمہارے بیل اچھی نسل کے ہیں اور جوان ہیں، تمہیں انہیں فروخت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ بولا، مجھے شادی کرنی ہے، میرے پاس عورت نہیں ہے، انہیں فروخت کر کے اس رقم سے بیوی حاصل کروں گا تو گھر بس جائے گا۔ زمین تو ہے نہیں، بیل رکھ کر کیا کروں گا؟ اگر میں تمہیں بازو یعنی اپنی بیٹی کا رشتہ بیلوں کے بدلے دے دوں تو کیا تم قبول کرو گے؟ مجھے اللہ نے 4 ایکڑ زمین عطا کی ہے، کنواں بھی موجود ہے، 2 بیل ہو تو میں خوش ہو جاؤں گا، تمہارا گھر بھی بس جائے گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے منظور ہے، تم یہ بیل آج ہی لے جاؤ، میں کل تمہارے ٹھکانے پر آ کر باقی معاملہ طے کر لوں گا۔ اگلے دن مستری لیاقت ہمارے گھر آیا، بھائی درمیان میں بیٹھے اور معاملہ طے ہو گیا۔ بیلوں کی ایک جوڑی لے کر انہوں نے میرا ہاتھ مستری کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ 2 برسوں سے ابا کی زمین بنجر پڑی تھی۔ والد اور بھائیوں نے ایک بیلوں کی جوڑی کے بدلے میرا نکاح مستری لیاقت سے کروا دیا اور ایک جوڑے میں رخصت کر دیا۔ بیٹی چلی گئی اور گھر میں بیلوں کی جوڑی آ گئی۔ ان بیلوں کے گلے میں بجتی گھنٹیوں کی ٹن ٹن جب میری اماں کو میری یاد دلاتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے تھے، مگر ابا خوش تھا، کہتا تھا، سودا برا نہیں ہے۔ 2 برسوں سے ایک ڈول بھی پانی کنواں سے باہر نہیں نکالا گیا، کنواں ویران پڑا ہے۔ اب بیل ہاتھ آئے ہیں تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے، بس انہیں سردی سے بچانا ہے، ورنہ پھر خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ ایک روز ان کی نظر اتاروں گی۔ ماں دل پہ ہاتھ رکھے شوہر اور بیٹے کو یہ کہتی، ساتھ ہی سوال اٹھاتی، مگر اب لڑکے بھی بیانے ہیں، ان کے لیے بازو کا کیا سوچا ہے؟ اللہ مالک ہے، جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو زیور بنانے کے لیے اجرت بھی دے دیتا ہے۔ میں خوش قسمت تھی کہ مجھے لیاقت مستری جیسا کماؤ اور نیک طبیعت شوہر ملا تھا۔ وہ میرے دکھ سکھ کا ساتھی تھا، میں اسے پا کر خوش تھی، وہ بھی مجھے پا کر بہت خوش تھا کہ تیرے جیسی بیوی 2 بیلوں کے بدلے میں مل گئی، بڑے فائدے میں رہا میں۔ بھلا بیلوں میں کیا رکھا ہے؟ تو ہنستی ہے، مسکراتی ہے، خدمت گزار ہے، دل موہ لینے والی صابر بیوی ہے، میرے لیے کسی دوست سے کم نہیں۔ اللہ پاک ہماری جوڑی قائم و دائم رکھے اور پھر عمر بھر ہم ساتھ رہیں۔ اسے مجھ سے بہت لگاؤ تھا اور وہ میری بہت قدر کرتا تھا۔ اپنے گاؤں میں اس نے میرے لیے پکا اور خوبصورت گھر بنوایا۔ اس گھر میں میرے علاوہ ساس سسر اور میرے 3 دیور رہتے تھے، وہ بھی کماؤ تھے۔ غرض یہ خوشحال گھرانہ تھا، کچھ زمین تھی اور شہر بھی ان کے گاؤں سے نزدیک تھا، گاؤں اتنا بڑا نہ تھا۔ مجھے یہاں آ کر زندگی کا سکھ اور ہر خوشی مل گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شوہر اچھا ہو، پیار کرنے والا اور قدردان ہو تو عورت کو اور کیا چاہیے۔ اللہ نے مجھے 3 بچوں سے نواز دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ اچانک اس زندگی میں بھونچال آ گیا۔ وقت نے یوں کروٹ لی کہ ہمارے حالات بدل گئے۔ ایک روز اپنے 7واں بچے کو میں جھولا جھلا رہی تھی کہ چھوٹا دیور بھاگ کر آیا اور بولا، بھابھی غضب ہو گیا۔ بھائی پر سریا گرا اور وہ وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہسپتال لے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اللہ جانے کیسے سریا مزدور کے ہاتھ سے چھٹا اور ان کی گردن میں گھس گیا۔ شاہ رگ کٹنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔
کچھ دن سوگ میں گزرے، پھر حقیقت سامنے آئی تو دل تھام کر رہ گئی۔ سارے رشتے تو مرنے والے کے ساتھ دم توڑ گئے۔ رہ رہ کر امید بھری نظروں سے کبھی ساس اور سسر اور کبھی جیٹھ دیور کو دیکھتی۔ جیٹھ کی بیوی وفات پا چکی تھی اور اس نے اپنی ماں سے کہا، شازیہ کو کہیں دھکا دینے کی ضرورت نہیں، بس اس کو تو ہمارے گھر سے پیار ہے، اس کے 3 معصوم بچے ہیں، پوچھ لو، اگر راضی ہے تو میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں تاکہ یہ در بدر کی ٹھوکر نہ کھائے اور نہ ہی اپنے بچوں سے جدا ہو۔ اگر ابا کو اس کے بدلے رقم یا بیلوں کی جوڑی چاہیے تو میں دے دوں گا، چاہے مجھے چوری کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون مل گیا، کسی قسم کا خوف اور بچوں سے دوری کا ڈر ختم ہو گیا۔ گھر اور بچوں کی خاطر میں نے جیٹھ سے نکاح قبول کر لیا، مگر میرے دیور کو یہ بات پسند نہ آئی تو وہ میرے بدلے رقم حاصل کرنے اور کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کا ارمان پورا کرنا چاہتا تھا۔ بڑے بھائی کے سامنے اس کی بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ ساس سسر بھی مجھے در بدر کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے۔ عارف نے مجھ سے نکاح کر لیا، ابھی ہم ایک دوسرے کے پوری طرح ہو بھی نہیں پائے تھے کہ عارف کا زمیندار نے پرچہ کٹوا دیا کہ عارف نے اس کے بیل چوری کیے ہیں۔ الزام صحیح تھا یا غلط، عارف کو جیل جانا پڑا، کیونکہ یہ پرچہ علاقے کے ایسے آدمی نے درج کیا تھا کہ پولیس اس کی مٹھی میں تھی۔ عارف کے جیل خانے میں جانے کے بعد چھوٹے دیوروں نے سر اٹھایا۔ انہوں نے کہا، اب صرف زمیندار کا جرمانہ بھر کر بھائی کو رہا کرا سکیں گے، مگر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ان کی نظر مجھ پر ٹھہری۔ ایک بندے سے بات کی، اس نے 50,000 میں خریدنے میں حامی بھر لی۔ 50,000 زمیندار کو دینے تھے، تبھی عارف جیل سے باہر آ سکتا تھا۔ سودا طے ہو گیا۔ دونوں دیور میرے پاس آئے اور کہا کہ بھابھی تیار ہو جاؤ، آج تمہیں خالہ کے گھر لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ تو کہنے لگے، آج پولیس آئے گی، تمہارا گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، کہیں تمہیں گرفتار کر کے نہ لے جائے۔ میں نے کہا، مجھے کیوں گرفتار کرے گی بھلا؟ میرا کیا قصور؟ پولیس تو غریب کی بے بسی دیکھتی ہے، اس کا قصور نہیں۔ اب ہماری عزت پولیس والوں کے ہاتھ میں ہے۔ میں بیچاری ان کے ڈرانے سے جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، بچوں کو بھی لے جاؤں؟ وہ بولے، نہیں، انہیں یہیں رہنے دو، وہاں حالت تنگ ہو جائے گی۔ جب میں تنہا جانے لگی تو میرا دل دھڑکا جا رہا تھا۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ ان کے قبضے میں تھی۔ شام کو ساتھ والے گاؤں پہنچے تو کچھ مردوں کو دیکھا جو انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ بولے، تیرا سودا کر دیا ہے، اب تم ان کے ساتھ جاؤ، اب تم ان کی ملکیت ہو۔ اگر ہم زمیندار کا جرمانہ نہیں بھریں گے تو ہم سب کو اندر کروا دے گا۔ ظالموں، میرے بچوں کا تو سوچا ہوتا۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ ہمارے بچے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب تم جاؤ۔ یہ سن کر میں رونے لگی، دیوروں کے پاؤں پڑنے لگی کہ مجھے نہ بیچو، میں محنت مشقت کر کے تم لوگوں کی رقم ادا کر دوں گی۔ مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے صدیق کے حوالے کر کے وہاں سے لوٹ آئے۔ صدیق ایک بظاہر رحم دل آدمی تھا، لیکن اس کے اندر بھی ایک درندہ چھپا ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس نے مجھے بلک بلک کر روتا دیکھا تو کہنے لگا، شازیہ رو مت، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، تم تکلیف دو یا نہیں، میری تکلیف دور نہیں ہو سکتی۔ میرے 3 بچے ہیں، چھوٹا ابھی 9 ماہ کا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، شازیہ، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، میں بھی مجبور ہوں، تو بھی مجبور ہے، مجھ سے شادی کر کے آرام سے زندگی گزار، رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا، میری ایک شرط ہے، پہلے تو جا کر جیل میں عارف سے مل، ان سے کاغذ پر طلاق لکھوا کر لا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی، تبھی میں تم سے نکاح کر سکتی ہوں۔ صدیق کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں کل ہی جا کر اس سے مل کر آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اگلے روز ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ عارف نے کہا، مجھے نہیں معلوم میں کب تک جیل میں رہوں گا، تو پیسے دے کر شازیہ کو اپنے پاس لے آیا، نہیں تو وہ کسی اور کو فروخت کر دیتے۔ کم از کم اب مجھے اطمینان تو ہے تو ایک اچھا آدمی ہے اور شازیہ سے اچھا سلوک کرے گا۔ اسے میری طرف سے سمجھا دے کہ میں جلد رہا ہونے والا نہیں،
صدیق نے اس کو اپنی باتوں میں لا کر اس سے طلاق لکھوا لی۔ عارف نے اسے آزاد کر دیا اور کہنے لگا تم اس کا خیال رکھنا۔ عارف نے طلاق کے کاغذ بھجوا دیے جو صدیق نے گاؤں جا کر مولوی صاحب کو دکھا دیے۔ جب میرا نکاح صدیق سے ہو گیا تو شادی کی پہلی رات جو سلوک میرے ساتھ ہوا، میں اکیلی اس کی بیوی ہی نہیں تھی بلکہ میرا سسر، میرے دیور بھی میرے ساتھ وہ سب کرتے جو ایک شوہر کرتا ہے۔ میری زندگی عذاب بن گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا لمحہ بھی آئے گا۔ عارف 2 سال جیل میں رہا، وہ ظالم میرے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ 2 سال بعد عارف جیل سے چھوٹا، وہ صدیق سے ملا اور میرے بارے میں پوچھا تو صدیق نے عارف کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اسے وہاں سے بھگا دیا۔ چند ہی دنوں کے بعد ایک ایکسیڈنٹ میں میرے شوہر، دیور اور سسر کی موت ہو گئی۔ جو ظلم انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے اور مجھے آزادی مل گئی۔ عدت پوری کرنے کے بعد میں نے دوبارہ عارف سے نکاح کر لیا۔ میں دربدر ہونے سے بچ گئی، ورنہ ہمارے گاؤں میں ایسی عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ میں اپنے ماضی کو نہیں بھلا سکتی، اپنے بچوں کی جدائی، اپنے شوہر کی وفات۔ میرے بچے اب جوان ہو چکے تھے۔ میں نہیں جانتی اصل قصوروار کون تھا، یہ شاید میری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔